بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج جولائی 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا اعادہ پھر سورہ عبس سے ہو رہا ہے. 80ویں سورت. سابقہ درس میں بھی جس کی تمہید میں نے پیش کی تھی اور آج کے درس کا آغاز بھی اسی تمہید کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے. اصل میں یہ نقطہ سامنے آ گیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. آیتیں آتی رہیں گی اور بھی آگے آئیں گی. 29 پارے تو پہلے بھی گزر چکے. یہ اصول اگر آپ نے ذہن نشین کر لیے تو آپ خود قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے راستے میں جہاں اور روڑے اٹکائے گئے، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، سازشیں ہوئیں، ان میں ایک چیز شان نزول کی تھی. قرآن کریم نے جن واقعات کا کوئی تصریحی ذکر نہیں کیا ہے، متعین طور پہ نہیں کہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے، بعد میں ان واقعات کو متعین طور پر بتایا گیا، نام لیا گیا، کہا یہ گیا کہ یہ آیت فلاں واقعہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، یہ فلاں شخص کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی. یہ سب کچھ جو کیا گیا روایات کے ذریعے کیا گیا. اور جب ہم نزول کی روایات کو دیکھتے ہیں تو بیشتر ان میں سے وضعی افسانے نظر آتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روایات وضع کرنے کا عام چلن چل گیا تھا. یہود و نصارہ بھی یہ کچھ کرتے تھے اور خود منافقین یہ کچھ کرتے تھے. انہی میں یہ حصہ جو ہے شان نزول کے متعلق واقعات اور افراد کا بڑی کثرت سے یہ چیز آئی ہے. اور ان کی روح سے جو قرآن کا پھر مطلب سمجھایا گیا، پھر اس کی روح سے تفسیر کی گئی، انہی قصوں کی روح سے پھر ترجمے کیے گئے، تو کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے انسان. یہ یاد رکھیے، قرآن سمجھنے کے لیے جو آیت بھی آپ کے سامنے آئے، جو مقام بھی آپ کے سامنے آئے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مروجہ ترجمہ یا تفسیر کیا ہے. اس مروجہ کے اوپر پہلے غور کیجیے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مروجہ چلا آ رہا ہے اس پہ آپ غور اور فکر کر نہیں سکتے، اسے آپ کو اسی طرح سے صحیح ماننا پڑے گا. یہ صحیح نہیں ہے. قرآن نے فرض قرار دیا ہے تدبر کو، غور کو، فکر کو، عقل کو، شعور کو، تو وہ کسی خاص زمانے یا خاص اشخاص کے لیے نہیں ہے. قرآن ہمارے آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہے، ابدی طور پہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام کے لیے ہے. تو ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ تدبر کرے. اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اس پہ غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے. اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ایکسپٹ کر لیجیے، اس کو قبول کر لیجیے. اس لیے نہیں کہ کسی نے پہلے ایسے کہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اور آپ کے غور و فکر نے بھی یہی کہا ہے. اور اگر اس میں وہ چیز قرآن کے خلاف نظر آئے تو مسترد کر دیجیے، خواہ اس کی نسبت کسی بڑے سے بڑے کی طرف بھی کیوں نہ کی گئی ہو. احادیث کے سلسلے میں تو مسلک یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے. جہاں یہ چیزیں آئیں اس کو مسترد کر دیجیے. اب اس کی مثال آپ دیکھیے. یہی سورہ عبسہ جو ہے، آپ کسی ترجمے میں دیکھیے، کسی تفسیر میں دیکھیے، 1000 برس سے جب سے یہ مدون آپ کے پاس آ رہی ہیں چیزیں، اس زمانے سے آج تک یہی کچھ اس میں ملے گا کہ عبسہ و تولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، شکن پڑ گئے ماتھے کے اوپر، منہ بسورا، بہت بڑا فروختہ آپ ہو گئے اس بات سے ان جاءہ الاعمی کہ ایک اندھا آ گیا. میں مروجہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت گرام گزرا آپ پہ، شکن پڑ گئے، منہ بسورا، عبسہ. کس بات سے؟ ایک اندھا کیوں آ گیا؟ پھر کہا یہ کہ
قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ ماحول بڑا عمدہ آ رہا تھا، اور اتنے میں ایک صحابی کا نام ہے ابن مکتوم کہ جی وہ آ گئے اور وہ آ کے بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا گراں گزرا، ایسا کہ وہ ابا صاحب تولا، سخت قسم کے الفاظ ہیں کہ خدا کو یہ کہنا بڑا پہ شکن پڑ گیا، منہ بسور لیا تم نے، خدا رسول سے کہ یہ اندھا کیوں آ گیا درمیان میں۔ اب یہی وہ جو مروجہ ہے نا، میں اسی کے مطابق پہلے عرض کیے جا رہا ہوں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ رسول سے خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ کتنا فائدہ اٹھا جائے، اس سے اس کے اخلاق سمر جائیں، اس کی ذات میں نشو و نما ہو جائے۔ ویسے ہی ہے، یہ سمجھ سوچ کے بھی اس کے اوپر اگر عمل کرے تو اس کو بہت فائدہ ہو جائے۔ تمہیں کیا پتا ہے اس چیز کا، اور تم نے اس کے آنے کے اوپر منہ بسور لیا اور ماتھے پہ شگن پڑ گئے۔ رسول اللہ سے پھر سوچ لیجیے، مروجہ تراجم کی روح سے اور تفسیر کی روح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اما من استغنا فانت لہو تصدع۔ تو یہ جو مستغنی ہیں، پرواہ نہیں کرتے لیکن مال و دولت والے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ صاحب یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں، اور یہ غریب جو آیا ہے اس طرح سے اس کی پرواہ، یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کی آپ نے، شکن پڑ گئے ہیں تمہارے ماتھے کے اوپر۔ سوچ رہے ہیں آپ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ خدا نے نہیں، قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے۔ یہ ان روایات کی روح سے یہ ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انت لہو تصدع وما علیک الا یزکا، تیرے ذمے تھوڑا یہ لگا ہوا ہے کہ تو ان تمام کو مسلمان کر دے جن کے پیچھے یہ کر رہا ہے۔ واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ جو مستغنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے نہ اس پیغام کی، نہ اس قرآن کی، نہ اس تلقین کی، اور مال و دولت والے ہیں، مستغنی ہیں، میری کیفیت یہ ہے کہ تو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائے۔ اور وہ جو آیا ہے یخشا، دل میں خدا کا خوف لیے ہوئے، قلب کو جھکائے ہوئے، نہایت اخلاص کے ساتھ تمہارے پاس وہ آیا ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس کی طرف سے بے رخی برت رہا ہے۔ بے رخی نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ تمہارے ماتھے پہ شکن پڑ گیا کہ وہ آیا کیوں ہے۔ یہ ہے عزیزان من مروجہ تفاسیر اور ان کی روح سے تراجم آپ کے ہاں۔ یہ قرآن نے یہ نام نہیں لیا بس ہمیں کہ فاعل اس کا کون ہے، اس کے ماتھے پہ تیوریاں پڑی، کتنا افسردہ ہو، اگلی باتیں ساری اس کے متعلق ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو مروجہ چلا آ رہا ہے اس پہ کھڑے ہو کے غور کرو۔ یہ کسی گہری رستو کی دماغ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے سوچنے پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بلند تھا، اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔ میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سلسلہ رشد و ہدایت جو شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اور رسول اللہ تک، سارے قرآن میں دیکھ جائیے، ہر پیغام کی، ہر نبی کی تلقین کی مخالفت یہ جتنے بھی مترفین تھے، مال و دولت والے تھے، سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی، اور یہ جنہیں عام طور پر چھوٹے لوگ کہا جاتا ہے، پس درجے کہا جاتا ہے، غریب کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اس کی۔ اگلی چیز پورے قرآن میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مال و دولت والے یہ سرزنے اور سردار یہ تھے، ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پس درجے کے کمین لوگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو تمہارے پاس آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی تھی، سارے قرآن میں یہ، اور ہر جگہ قرآن میں یہ ہے کہ پھر خدا نے انبیاء سے کہا یا انبیاء نے خود ان سے یہ کہا کہ میرے ہاں اس تلقین میں تو مساوات انسانیہ ہے، یہاں مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے اس سے واسطہ ہے کہ یہ کیا کام کاج کرتے ہیں، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ خلوص دل سے، سلیم قلب سے کون آتا ہے اس کی طرف،
کون اس پر غور و فکر کرتا ہے؟ کون اس کو قبول کرتا ہے؟ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، میرے نزدیک تو سب یکساں ہیں. اور وہ جو جماعت متشکل کرتے تھے اس میں بیشتر یہ چھوٹے درجے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہی ہوتے تھے. سارے قرآن میں یہ چلا رہا ہے. اب یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہے اس کا مسلک یہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ان کی روش یہ ہے. قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، بتا رہا ہے، واقعات ایک ایک نبی کے ذکر کر رہا ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی کہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے یہ پھر رہے تھے جو مستغنی تھے؟ قرآن کہتا ہے جو مستغنی تھے. اور اگر ایک خلوص قلب کہتا ہے کہ جا کا یسعا و ہوا یخشا، لپک کر تیری طرف آ رہا ہے، سلیم قلب سے خلوص دل سے آ رہا ہے، تو آپ اس کو دتکار رہے ہیں، تیوری ڈال رہے ہیں ماتھے پہ. شکن پڑ گئی ہے کہ یہ کیوں آ گیا اور ان کے پیچھے. پہلی چیز یہ کہ یہ سوچیے تو صحیح کہ سارا سلسلہ جو قرآن نے رشد و ہدایت اور انبیاء کرام کی تلقین و تعلیم کا بتایا یہ اس کے خلاف جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی اتنا بلند مرتبہ حضور، ان کے متعلق یہ چیز کہ آپ نے یہ کیا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں تدبر پہلے چاہیے. تدبر کی روح سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انکا لعلی خلق عظیم خود حضور کے متعلق ویسے بھی کہا ہے. انبیاء تو ویسے ہی خلق عظیم پہ ہوتے تھے، قرآن حضور کے متعلق تو خاص طور پہ کہا ہے خلق عظیم کا حامل. تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ ایک اس طرح سے خلوص قلب سے لپک کر آنے والا، اس کے آنے پر اس قدر پہ جبی ہو جائیں گے، آپ منہ بسور دوں گے، بے تنائی برت لیں گے معاذ اللہ. تو گویا پہلی ہی قدم اول میں جب ہم نے یہ تدبر کیا اور قرآن کی روشنی میں ہم نے اس پہ غور کیا تو نظر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. پہلی چیز یہ آ گئی ہمارے سامنے تدبر. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ ہے کیا. حضور نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت میں؟ قرآن نے تو یہاں سے بات شروع کی ہے عبس و تولی. فاعل نہیں بتایا عبس و تولی، کس نے یہ کیا ہے نہیں بتایا ہے. پہلی چیز تو تدبر سے یہ ہوئی کہ حضور نہیں ہے، کم از کم سیدھی بات یہ کون ہے. وہی دوسرا طریقہ جو ہے قرآن سمجھنے کا، تصریف آیات. دوسرے مقامات میں دیکھیے کہ کیا آیا ہے قرآن میں، کیا اس سے اس پہ کوئی روشنی پڑتی ہے؟ یہ یقیناً قرآن کا دعویٰ ہے کہ تصریف آیات میں سے میں اپنا ہر مقام سمجھا دیتا ہوں. آئیے دیکھیں تصریف آیات. عزیزان من، میں پھر وہ بڑا تعصب جو بار بار میں دہرایا کرتا ہوں، قرآن کے نسخے آپ کے ہاتھ میں ہوتے، آپ کے سامنے آیات ہوتی تو بات سمجھ میں آپ کی آتی. پھر یہ طریقہ بھی سمجھ میں آپ کے آتا کہ تصریف آیات سے ہوتا کیا ہے، کیسے بات سمجھ میں آتی ہے. بہرحال یہ تو آپ کا کام تھا، میرا فریضہ تو پیش کرنا تھا. اور میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان باتوں کے دہرانے کا پھر وقت نہ آئے، آپ کو افسوس رہ جائے گا. تو کم از کم نوٹ تو کہیں کرتے چلے جائیے، حوالے تو کہیں لکھتے چلے جائیے، بعد میں آپ کے کام آئیں گے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ ابھی سورہ متصفیہ سورہ مدثر 74ویں سورت. یہ دور کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے 2-1 مہینے ہی ہوئے ہیں کہ سورہ مدثر ہمارے سامنے آ گئی تھی. اس میں خاص طور پہ قرآن نے یہ بتایا تھا. پہلے تو قرآن نے متعدد مقامات میں یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نمائندہ آتے تھے آپ کے پاس
باس و تمہیس بھی ہوتی تھی۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، بلکہ حضور کو آمادہ کرتے تھے مفاہمت کے لیے۔ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں، کمپرومائز کے لیے تیار، وہ حضور کو آمادہ کرتے تھے۔ تو قرآن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو ٹوک جواب دے دیتے کہ حق کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، باطل مفاہمت کر سکتا ہے، حق مفاہمت نہیں کر سکتا۔ میں اس قسم کی کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تمہارے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے حادثے تھے، اور سورہ مدثر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں تو خاص طور پہ ہے وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شَهُودًا وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا۔ یہ جو سردار آیا ہے آج، نمائندہ آیا ہے قریش کا، انہوں نے پھر کوئی نمائندہ بھیجا ہے، کیا کیفیت ہے اس کی؟ بڑا مال دولت اس کے پاس، بہت بڑا جتھا اور قبیلہ اس کے پاس، قریش کا نمائندہ، نسبی اور نسلی تفاخر میں انتہا پر پہنچے ہو یہ لوگ۔ قرآن نے یہی باتیں اس کی بنائی کہ یہ سارا کچھ اس کے ذہن میں ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قریش کی کشمکش تھی، قریش کچھ ایسے مذہب پرست لوگ نہیں تھے، بڑے جسے کھلے ڈلے کہنے لگے، یہ اس قسم کے لوگ تھے، مذہب کے معاملے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ یہ مسئلہ کیا تھا کہ جو 13 سال مکے کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں 6-7 سال مسلسل لڑائیاں، مسلسل جنگ، یہ کشمکش کیا تھی ایسی کہ جی یہ آپ مسلمان ان کو بت پرستی سے منع کیا تھا۔ خود ان کے ہاں بتوں کی کیا کیفیت تھی وہ میں کسی دوسرے کو سناؤں گا، کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں۔ ان کا ایک سردار تھا نا، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، تو وہ ان باتوں کے پوچھنے کے لیے بتوں کے پاس آیا کرتے تھے، اور طریقہ یہ تھا وہ پجاری تیر چلاتے تھے 3، وہ ایک کے اوپر نہ لکھا ہوتا تھا، ایک پہ ہاں لکھا ہوتا تھا، تو اگر 2 تیر ہاں والے آ جائیں تو پھر ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو کرو، نہ والے ہو جائیں تو روک دیا جاتا تھا۔ اور وہاں آیا اور وہاں اس بت سے پوچھ کے تیر چلائے، نہ نکلی، دوسرے پہ بھی نہ نکلی، تیسرے پہ بھی نہ نکلی، تو ترکش تیروں کا لے کے مٹھا دبا مارا اس کے منہ پہ، تیری ایسی کی تیسی، تیرے باپ کو قتل کر دیتا تو پھر میں دیکھتا تو کس طرح سے نہ کہتا، کرتا رہو نہ، میں تو قتل بدل لوں گا۔ یہ تھی ان کی حالت۔ وہ تو اپنے معبودوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، مذہب پرست نہیں تھے۔ بات کیا تھی؟ بات وہی ہے جو اقبال نے نوحہ ابو جہل کی۔ سب سے بڑی چیز جو نسلی تفاخر تھا قریش کے اندر، پہلے تو پورے عربوں کے اندر، کہ غیر عرب کو وہ کہتے ہی عجم گنگے ہیں، یہ پہلی چیز تو یہی کاٹ دی۔ یہ جو رنگ کا مسئلہ جو تھا، ذرا سا بھی کسی کا، وہ جو آج کل بھی بڑا زور ہے تاثیر جسے کہتے ہیں، ذرا سی سیاہ رنگت ہوئی تو انہوں نے ہٹک کے پھینک دی۔ اپنے ہاں عربوں کے ہاں قریش سے دوسرے قبیلے جو تھے ان قبائل کو بھی اپنے سے پست جانتے تھے، اپنے برابر نہیں جانتے تھے۔ ان کی نسلی تفاخر کی یہ کیفیت تھی کہ بدر کے میدان میں جب وہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، ایک لڑائی ان میں ایسی ہوتی تھی جس میں ایک آدمی آتا تھا دونوں طرف سے، اور وہ دونوں لڑتے تھے۔ ادھر سے قریش کی طرف سے ایک آیا، ادھر سے ایک انصار میں سے ایک کیا، مدینے کے انصار، یہ قریش نہیں تھے، انصار تھے، اور ویسے بھی یہ عام طور پہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ قریش ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ آیا تو پہلے آ کے پکار کے اپنا نام اور اپنا تعارف کراتے تھے۔ انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا تو اس شخص نے کہا کہ کسی قریش کو بھیجو
ہم اس کے ساتھ لڑنا اپنے لیے باعث حقت سمجھتے ہیں، واپس چلا گیا۔ وہ تو ان کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا بھی اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ قریش یہ تھے، اور ادھر کیفیت یہ کہ آواز دی حضور نے، اور جس نے لپک کے اس پہ لبیک کہا گلے سے لگا لیا۔ حبش کا بلال، روم کا مزدور صہیب کا مقام تھے ان لوگوں کے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے، تو انہوں نے کہا وہ مزدور صہیب، میرے جنازے کی نماز مزدور پڑھائے گا۔ فارس کا سلمان، عمار، یہ بیشتر تو یہ غلام ہی تھے جو آزاد ہوئے تھے، اور پھر مختلف ملکوں کے تھے، حبش کے جتنے لوگ تھے وہاں سارے، یہ سارے کے سارے صحابہ کی جماعت کے اندر تھے، جس میں کوئی تفاوت نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے اندر یہ تمام شامل ہیں، یکساں شامل ہیں، اخوت ہے، مساوات ہے۔ یہ ان کی ادھر یہ جماعت، ادھر وہ قریش والی صورت کہ غیر قریش سے جنگ کرنا بھی باعث حد تک سمجھتے تھے اپنے غیر۔ یہ چیزیں اہم ہیں اور بڑی ضروری سمجھنے کی ہیں، پھر یہ آیات سمجھ میں آئیں گی کہ ہوا کیا۔ ان کا نمائندہ آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ کن معاملات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوگی، کنڈیشنز اور شرائط کیا پیش کی جا رہی ہوں گی۔ قرآن نے اتنا ہی کہا کہ یہ جتھا بھی بڑا تھا، اس کا مال و دولت بھی بڑی تھی، اس گھمنڈ میں اور اس تکبر میں اور اس غرور میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ انہ کانا بآیاتنا عنیدا، لیکن قوانین خداوندی کی دل میں بڑی دشمنی تھی اس کے۔ پھر وہ میں نے آپ کو معلوم تھا جب یہ صورت سامنے آئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے کیسا محاکاتی نقشہ کھینچا۔ انہ فکر فقدر، حضور نے جو کچھ اس سے کہا اس پہ اس نے کچھ سوچا، پھر اندازہ لگایا کہ اس سے ہماری حالت کیا ہوگی۔ فقتل کیف قدر، تباہ ہو، برباد ہو، ستیہ ناش اس کا اس قدر غلط اندازہ لگایا۔ کیا بات ہے قرآن کی۔ ثم قتل کیف قدر، کتنا غلط اندازہ لگایا۔ وہی جو قرآن نے دوسرے مقامات پہ کہا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جنہیں ہم پست سمجھتے ہیں، کمینے سمجھتے ہیں، نیچ سمجھتے ہیں، انہیں نکال دیجیے۔ کیسا غلط اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پہلے ہے فکرا قدرا، پھر دوبارہ اس کے اوپر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ اور سنیے عزیزان من، یہ آیت کی ابتدا ہوئی ہے نا عباسہ، اس نے تیوری ڈالی، عبس اس نے، یہ نہیں بتایا کس نے۔ اگلی ثم نظرا، پھر اس نے تنقیدی نگاہ ڈالی اور آ گیا ثم عبسا وبصر، سیریس صاحب آ گیا۔ قرآن تو وہ لفظ لے ہے، وہی عباسا، پھر اس نے تیوری ڈالی ماتے بصر، یہ وسعت سے بہت افسردہ، بہت اس نے تنگ نظر ہوا، منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر، اور نہایت تکبر کے اندر منہ پھیر کے چل دیا۔ یہ چند ہی صورتیں پہلے یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ بات کہ یہ لوگ کہتے کیا تھے، میں پھر عرض کر دوں عزیزان من، قرآن فہمی کا اصول سمجھتے جائیے۔ آپ نے غور فرمایا کہ پہلی چیز تھی تدبر کی، کہ جو مروجہ ہو رہا ہے اس پہ کھڑے ہو کے سوچیں۔ اگلی چیز تھی کہ اگر وہ چیز قرآن کے خلاف آئے تو پھر آپ کا فریضہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن سے پوچھئے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا طریقہ ہے تصریف آیات۔ آپ نے دیکھا جو ایک ہی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، نکھر کر کس طرح بات سامنے آ گئی۔ اب اگلی بات یہ کہ یہ آ کر کہتے کیا تھے،
میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے پہلے کہ قریش کی یہ حالت تھی اور وہ یہ کہتے تھے، مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں؟ قرآن یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ تو اتنا ہی ہے کہ میں نے بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ایک عمر اسی میں گزاری ہے کہ غور کیا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن کو سمجھا ہے۔ سنیے وہ کہتے کیا تھے؟ یہ حوالہ آپ نے لکھ لیا ہے، یہ آیت سورہ مدثر کی 74/11 سے 23 تک آیت 74/11-23۔ کہتے کیا تھے؟ میں نے عرض کیا باس و تمہیز کے بعد یہ ہے جی 6/53 6/5 وہ کہتے یہ تھے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان کی طرف یہ جو ان کی نگاہوں میں یہ پس درجے کے کمینے اور غلام اور غلال تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ ہیں وہ لوگ جن پر خدا نے اپنا اتنا بڑا فضل کیا ہے، نوازش کی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح انہیں۔ نظر آ گیا نا کہ وہ کہتے تھے کسی اصولی بات پہ بات نہیں ہو رہی، اس پہ اقرار نہیں ہو رہی، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ مطالبہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا ہے اس سے نظر آتا ہے ان کا مطالبہ کیا تھا۔ اور سورہ یونس میں اور ہود میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت نہ کرنا اس معاملے میں۔ کیا بات تھی؟ یہی یہ سورہ انعام 6/53 میں نے کہا ہے، یہ 52 ہے، اس سے پہلی سورت۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو خلوص سے دل سے اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے رسول ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان لوگوں کے کہنے سے ان کو دھتکار نہ دینا۔ نظر آیا کہ وہ کیا مطالبہ کرتے تھے، کیا شرط تھی ان کی، مفاہمت کس بات سے چاہتے تھے۔ قرآن نے واضح کر دی، رسول اللہ سے کہہ دیا کہ بالکل نہیں، یہ بات نہیں، اتنی بڑی منفعت کیوں نہ نظر آتی ہو، یہ چیز کے ساتھ اس میں اسلام کی شوقت ہے، دین کا فروغ ہے، اس قسم کے جسٹیفیکیٹری ریزن دے کے فریب نہ دے لینا اپنے آپ کو۔ بنیاد تو اسلام اور دین کی یہ ہے کہ مساوات انسانیہ ہے۔ اگر مساوات انسانیہ کی قیمت دے کر آپ نے دین کا فروغ چاہا تو دین تو پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جب انسانی مساوات ختم ہو گئی تو دین تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھنا کہ صاحب پھر اس سے دین کا بھلا ہوگا، فروغ ہوگا، اسلام ترقی کرے گا، اسلام تو ختم ہو چکا پہلے۔ کیا بات ہے قرآن کی، بالکل نہیں آتا ان میں سے کوئی، بالکل نہ آتا۔ اسلام نے ووٹس نہیں دینے ہیں کہ گنتی ان کو چاہیے کہ کتنے آدمی ساتھ ہیں، وہ تو دیکھتا یہ ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، خلوص قلب کتنا ہے، یہ لوگ کس قدر دل کی چاہت سے جھک کر آتے ہیں اس اسلام کی طرف۔ وَمَا لَكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کیا کام کاج کرتے ہیں بیچارے۔ وہ حضرت نوح کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا یہ کنجڑے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، یہ کوئی موچی ہے، ان میں سے کوئی تنخوان ہے، کوئی لوہار ہے۔ یہاں حضور کو یہ کہا یہ کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ، تم سے یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے، یعنی وہ تو قریش کا زمانہ 1400 سال کا، اب تو بکھر گئی وہ چیز ہماری تقسیم سے۔ بیشتر ہمارے جو گاؤں تھے، اس گاؤں کے اندر جو زمیندار راجپوت یا جات وغیرہ ہوتے تھے، وہ گاؤں کے کمہار اور لوہار کو اپنی چارپائی میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ حساب ہم جو قرآن نے کہا ہے کہ
یہ تم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی ان میں سے مٹی کے برتن یا جات وغیرہ ہوتے تھے، وہ گاؤں کے کمہار اور لوہار کو اپنی چارپائی میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. آج کے زمانے میں یہ حساب ہم جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی ان میں سے مٹی کے برتن بتاتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی کنجڑے کا کام کرتا ہے. کہا اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ دین میں ان کا مقام کیا ہے. ان کی ان باتوں میں نہ آ جانا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ان کو دھتکار دیا، اس قیمتی متاع کو دھتکار دیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. قدم قدم پہ سوچتے چلے جائیے. وہ جو مفہوم لیا جاتا ہے عام، ابا اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا، دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح اس کی تردید کرتا چلا جا رہا ہے. خدا کے اتنے واضح احکام کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کیا ہو. جی دھتکارنا نہیں ان کو، بڑی گرام بہا متاع ہے. یہ ایک اور ریفرنس لے لیجیے، بڑے اہم مقام ہے عزیزان من. ادھر تو یہ کہا تھا کہ ان کو کہیں درکار نہ دینا، ادھر مثبت ہے. یہ ہے 18/28 18/28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. استقامت سے رہو انہی کے ساتھ جو ان کی نگاہوں میں ان کی نگاہوں میں بہت ایک سی متاع ہے، بڑی قیمتی متاع ہے. یہ استقامت سے رہو ان لوگوں کے ساتھ. یہ خصوصیت ان کی کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام قلب سلیم کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، یہ ہے تمہاری جماعت. ان کے ساتھ مستقل مزاج استقامت سے رہو. ان کے ذہن میں کوئی اور مقصد مفاد مطلب ہے نہیں سوائے اس کے کہ دین کا فروغ ہو، خدا کا نظام قائم ہو. ان کو ساتھ رکھو آپ. یہ جو اتنی بڑی بڑی مال اور دولت اور نما اور سامان آسائش اور زبائش یہ لے کے آ جاتے ہیں تمہارے پاس کہ یہ وجہ کشش بن جائے تمہارے لیے، انہیں دھتکار دو. یہ وجہ کشش نہیں ہو سکتے. کہو کہ بتاؤ تم قلب کس قسم کا لے کے ہمارے یہاں آئے ہو. اس بازار میں تو قیمت اس کی ہے، تمہاری اس مال و دولت کی قیمت نہیں ہے. قرآن کہتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے متعلق خاص طور پہ ان کے لیے کہا ایک اور رسم 15/88 15/88 ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. ٹھیک ہے بہت مال و دولت ہے، بہت کچھ یہ پیشکش بھی کرتے ہوں گے، یہ سارا کچھ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ اس سے تمہارے اس تحریک کو بڑا فروغ حاصل ہوگا. تمہارے پاس تو 4 پیسے بھی نہیں ہیں، جہاد میں جانے کے لیے سواریاں بھی نہیں ہیں، ہم یہ سب کچھ دیتے ہیں، ہماری ایک شرط مان، قطن نہ مان. کہا یہی جو اس قسم کے یہ جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ متاع قاصد ہیں، یہ غریب ہیں، کیا بات، ان کو سنبھالو اور اس طرح ان کی حفاظت کرو جیسے مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی. یہ چیزیں قرآن کے مشتمل مقامات میں ہیں. میں نے چند ایک صرف حوالے دیے ہیں آپ.
جس سے آپ نے دیکھ لیا کہ تصریف آیات سے بات کیسے صاف ہو جاتی ہے. بات یہ ہمارے سامنے آئی، اباسا کا تو لفظ ہی آ گیا کہ یہ قریش کے یا تو کچھ بڑے بڑے سردار تھے یا شاید ایک ہی سردار تھا. جو کچھ قرآن نے بتایا ہے نا کہ وہ آیا کرتے تھے، آ کے پھر رسول اللہ کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگ کسی طرح سے سمجھ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا کرتا تھا. اور یہ چیز بھی قرآن نے بتائی کہ بات یہ ہوتی تھی کہ ان کی نگاہوں میں یہ لوگ پست درجے کے جو تھے، کمین لوگ جن کو وہ کہتے تھے، اپنے سے پست خیال کرتے تھے. پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ انہیں بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب یہ چیزیں ہمارے سامنے تصریف آیات سے آ گئی. اب آئیے قرآن کی طرف. اس اباسا کو دیکھ کے کہ وہ قریش کا ایک نمائندہ مال و دولت میں مستغنی وہ آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اور اتنے میں ان جاءہ الاعمى، یہ تو محفل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بارگاہ نبوی ہے. کسی شہنشاہ کا دربار تو نہیں ہے، کسی بڑے سردار کا دربار نہیں ہے کہ وہاں کسی غریب آدمی کی، کسی چھوٹے آدمی کی وہاں باریابی نہیں ہو سکتی. تو کھلا ہوا دربار تھا. ٹھیک ہے. ان جاءہ الاعمى، لفظ اعمى کے اندر عربی زبان میں اعمى نابینا کو بھی کہتے ہیں، اندھے کو بھی کہتے ہیں، اور جو مال و دولت سے محروم ہو اسے بھی کہتے ہیں. جامع لفظ قرآن یہاں لے آیا ہے، اندھا بھی اور غریب بھی. پہلی چیز تو یہ بھی معلوم نہیں کیسے عام طور پر یہاں ہمارے ہاں بھی اندھے کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. عجیب بات ہے یہ. حالانکہ وہ تو بڑی ہمدردی کے قابل ہوتا ہے. پہلے تو اندھا ہونا ہی، پھر غریب ہونا بھی. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون تھا. بات جو تھی ان کے لیے اس بات کی، جس چیز نے ان کے ماتھے پہ تیوری ڈالی وہ یہ تھا کہ وہ ان میں سے کوئی سردار نہیں تھا جو آیا، بلکہ ایک قریب آیا اور اتفاق سے وہ اندھا بھی تھا، جنہیں یہ لوگ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ کیوں آیا؟ اس بنا پر اس قریش کے نمائندہ نے ماتھے پہ تیوری ڈالی، منہ بسورا اور نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا. بات صاف ہو گئی. قرآن کے دیگر مقامات کے مطابق ہوگا یہ مفہوم. نام کیا تھا قریش کے نمائندے کا؟ تعارف کیا تھا اس اندھے کا جو آیا؟ اس سے غرض ہی نہیں. اس کے بغیر قرآن کی بات جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صاف ہو گئی. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اور قرآن نے جب نام نہیں دیا ہے تو ہمیں اس تجسس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ذریعہ کیا ہے تجسس کا؟ ذریعہ تو ہے آپ کی یہ روایات. ادھر آپ جائیں تو یہ سارا کچھ اباسا کا فائل رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن عبرت و معزت کی تلقین و تعلیم کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے. تاریخی کتاب نہیں ہے کہ یہ واقعات ہیں اور اس میں سن اور ڈیٹس اور تاریخیں اور نام اور مقام سارے اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. یہ تو تاریخی کتاب میں ہوتا ہے. اس نے تو ایک اصول جو ہے زندگی کا اور دین کی اساس جو ہے وہ پیش کرنی ہے. اور وہ یہ چیز تھی کہ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ، سردار لوگ، نفرت کے پروردہ لوگ وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کے لوگ جو ہیں وہ اس جماعت کے اندر آ جائیں. ان جاءہ الاعمى. پھر میں یہ عرض کروں گا کاش آپ کے سامنے قرآن کے نسخے ہوتے تو دیکھتے یہ آیتیں کیسے آ رہی ہیں. وما يدريك لعله يزكى. اب یہاں پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے قرآن خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ اس سے نصیحت حاصل کر لے اور باقی نہ بن جائے. رسول اللہ سے نہیں کہا جائے. یہ خدا کی طرف سے وہی آ رہی ہے.
رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہو جس نے منہ بسورا ہے اور تجویز ڈالی ہے کہ یہ اندھا کیوں آ گیا، اسے کہو کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ اندھا تم سے بھی زیادہ قرآن کی تعلیم، خدا کے احکام کی پیروی کرنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا، کہو اس سے، بات صاف ہے۔ وہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اس سے کہو، جس پہ بڑا گراں گزرا ہے اس شخص کا آنا، اس سے کہو کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہی شخص جو ہے یہ جو اس تعلیم سے اس کے اخلاق کتنے سنور جائیں، اس کی زندگی کتنی سنور جائے۔ یہ پہلا لفظ ہے یزکا۔ قرآن کے تو ایک ایک لفظ میں بات عجیب آ جاتی ہے۔ یا کم از کم و دوسرا لفظ ہے او یذکرو فتنفعہ الذکریٰ، تنفع۔ قرآن کی تعلیم سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر اس کو اگر سمجھا جائے تو حقائق اور معارف اس کے سامنے میں آتے ہیں، وہ بھی بڑی منفعت بخش چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی، اس کی سیرت سنورتی ہے، یہ اس سے بھی بڑی چیز۔ دو چیزیں قرآن آؤ کہہ کے لایا ہے، کیا بات ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اگر یہ فرض کرو صرف ذہنی طور پر ہی سمجھ لے تو پھر بھی بہت فائدہ مند ہوگا اس کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر عمل کرے گا تو زندگی سنورے گی۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قریش کے نمائندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو اس کے آنے پہ تمہیں اتنا ناگوار گزرا، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ جو اس طرح سے دل کی کشش سے آیا ہے، ذہنی طور پہ کتنی اس سے فائدہ اٹھا سکے، قلبی طور پہ اس کا قلب کتنا سنور جائے، تجھے کیا پتا اس چیز کا جا۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، اور یہ وہی اسی سے کہا جا رہا ہے۔ اس کیفیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تو چاہتا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ جو مستغنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے، ان اقدار سے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھروں، ان کی پرواہ کروں، ان سے بے اعتنائی برتوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں۔ کتنی بات صاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ تصریح آیات سے مفہوم متعین کر دیتے، فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ یہ بات جو ہے، یہ مستغنی جو ہے، جو اس طرح سے نہیں آتا، اس کی اگر نہیں سیرت سمجھتی تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا جائے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اس لیے وہ ایسا ہو گیا، وہ توجہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ ادھر خیال ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا، وہ اس کی احتیاج ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جو احتیاج ہی نہیں سمجھتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو رسول اللہ سے کہا کہ کہو کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خود ذمہ دار ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، کہ کہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو شخص اس طرح سے دل کی کشش سے خدا کا احساس لیے ہوئے لپک کر دوڑ کر میرے پاس آئے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے بے اعتنائی برتوں، بے توجہی برتوں اس سے؟ اللہ، کیا بات! اس اللہ نے تو ساری بات کہا دیا تھا۔ تم یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں یہ کروں، اللہ، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں یہ کلّا کہاں ہے، کلّا، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے جو تم مجھ سے چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ انہا تذکرۃ، قرآن تو تمام لوگ انسانی کے لیے کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں یہ تفریق کہ یہ مالدار ہے، یہ سردار ہے، یہ سرغنہ ہے، یہ غریب ہے، یہ اندر ہے، اس میں یہ تفریق کیا ہے؟ یہ تو سورج ہے، جو بھی آنکھیں کھولے گا اس کو یہ روشنی دے دے گا، اس میں غریب اور مالدار کی تفریق ہی نہیں ہے۔ انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ،
جو بھی چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں معیار یہ ہے کہ نصیحت کون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے اس پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، جو نہیں چاہتا اس کو زبردستی اس کو اس طرف نہیں لایا جا سکتا۔ امن شاہ کرا ان آیات سے آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کا کتنا بنیادی اصول ہمارے سامنے ہے۔ انہا تذکر کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے پوری انسانیت کے لیے۔ انسان اور انسان میں فرق نہیں ہے۔ پھر یہ تفریق جو تم چاہتے ہو کہ جو مالدار ہیں، سرغنے ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں میں اپنے قریب ان کی طرف توجہ دوں، انہی کا میں خیال کروں، وہ مستغنی کیوں نہ اپنے آپ کو سمجھ، وہ ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ میں بلاؤں وہ دوڑ چلے جائے، میں ان کے پیچھے رہوں۔ اور یہ جو غریب لوگ جن کو تم کہتے ہو، بلکہ یہ غیر عرب جن کو سمجھ کے بھی تم ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کی غربت اور افلاس تمہارے لیے وجہ نفرت ہے۔ یہ لوگ، یہ جو چیز قرآن نے یہ کہا ہے ما یدری کا لعلہ یزک، تو کیا اس کو کہہ رہا، تو کیا سمجھتا ہے ان کی قدر و قیمت بڑی چیز یہ ہے، تو کیا جانے کہ یہ جنہیں تم خاک میں ملے ہوئے موتی ہیں، یہ موتیوں کو تو کیا جانتا ہے۔ عزیزان ایمان، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی رفقائے جماعت والذین معہ ان کے متعلق جس قدر شاندار الفاظ میں ستائش اور تہنیت اور تبریک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے اس نمائندے سے کہ ان کے متعلق تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قابل نفرت ہے۔ کیا بات، کیا یاد آ گئی بات کہ خاک سارا نے جہارا بحکارت منگر، تو چیدانی کے دری گرد سوارے باشا۔ یہ خاک سار گرد آلود ان کو حکارت سے جانتے، کیا پتا تمہیں کہ اس غبار کے اندر کتنے بڑے شاہ سوار لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بات آ گئی ان کے متعلق کہ ان کا مقام کیا تھا۔ اقبال نے وہ تو اس کا انداز ہی اپنا ایسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح تو ایک طرف مجھے تو وہی آ جاتا جب میں سمجھتا ہوں عمر ہا در کعبہ او بت خانہ بھی نالد حیات۔ ایک عمر زندگی، بات اونچا سا شعر ہے، آپ بھائیے گا حقائق کے اعتبار سے، زندگی ایک عمر تک، ایک زمانے تک، ایک عرصے تک کعبے اور بت خانے میں روتی پھرتی ہے، تازے بزم عشق یک دانائے راز آئے درون۔ اس کے بعد کہیں جا کے بزم عشق سے ایک دانائے راز آتا ہے۔ انسان آسانی سے نہیں بن جاتا، یہ متاع گراں بہا مفت میں نہیں مل جاتی۔ کہا تو میر نے بھی ہے اس کو اپنے الفاظ میں، لیکن وہ بات نہیں بنی۔ کیا کہتا ہے وہ یہ ہے، مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یہ انسان جو نکلے تھے، کیا عرض کروں عزیزان من، صحیح تاریخ سامنے نہیں آئی۔ اس کائنات میں اتنا انقلاب عظیم کسی اور قوم اور زمانے میں نہیں آیا جو ان خاکساروں نے برپا کیا تھا، جنہیں یہ لوگ اس نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی غریب مزدور غلام، یہی کوئی حبش کا، کوئی فارس کا، کوئی روم کا مزدور، یہی جو تھے
آز بزم عشق یک دانہ راز ہے. یہ تو اتنے دانہ راز ہے. قرآن نے اس مقام پہ یہ جو کہا ہے کہ تجھے کیا خبر، بڑا انداز ہے رسول اللہ نے کہا اسے کہو کہ تو مال و دولت اور اپنے نسبی اور نسلی تفاخر کے اوپر گھمنڈ میں نشے میں بدمست ہے، تجھے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے، تو ان کی قدر کیا جانے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے تم لوگوں کی طرف توجہ دوں، میں اس لیے کہ تم مال و دولت رکھتے ہو. تفاخر کیا ہے، آگے آتی ہے بات، کاٹ کے رکھتی ہے یہ نسلی اور نسبی تفاخر کو جو قرآن کہتا ہے، آگے آتی ہے بات. قرآن کے متعلق یہاں بات آئی کہ یہ تو قیامت تک کے لیے تذکرہ ہے، ہر انسان کے لیے تذکرہ ہے، جس کا جی کیا ہے فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو. اور یہ لوگ ہیں من استغنا، جو چاہتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے پھروں. عزیزان من، اتنی ہی آیات کے اوپر غور کر کے دیکھیے بات سمجھ میں آئی یا نہیں. ہے نا قرآن کی منشا کہ کلی تعلیم کے مطابق، ہے نا مشیت خداوندی کے مطابق، ہے نا منصب اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہے نا صحابہ کبار کے منصب کے مطابق. کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی ابہام، کوئی الجھن رہ نہیں سکتی. اور پھر کسی روایت کی ضرورت نہیں، نام معلوم کرنے کی حاجت نہیں. آیات جو مقصد ہے بیان قرآن کا، وہ کھلے الفاظ میں، بلند الفاظ میں وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مقصد ہے. فمن شاء ذکرہ، یہ ہے بات. قرآن کا ذکر آ گیا. قرآن کا انداز عجیب بات ہے. ضمناً بھی ایک بات آتی ہے تو جو چیزیں کسی طرح سے، اور میں کہوں گا کسی زمانے میں شکوک پیدا کرنے والی بھی ہوں، ساتھ کے ساتھ ان کو بھی صاف کرتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم کے متعلق جو اور شکوک جہاں پیدا کیے گئے سازشوں سے، ایک یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا. رسالت مآب کا فریضہ حیات قرآن دینا، خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا، محفوظ کرنا، جمع کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فریضہ یہ تھا قرآن کو محفوظ کرنا. قرآن کریم میں یہ ہے کہ کاتب تھے جو لکھتے تھے اس کو. پھر قرآن کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں مسجد نبوی کے اندر وہ جو امام جس کے کہا جاتا تھا، وہ صحیفہ، ماسٹر کاپی جسے کہتے ہیں، وہ موجود. قرآن میں یہ ہے کہ یہ عام پتوں پہ اور کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ وہ کمزور سے ہوتے ہیں، ہرن کی کھالوں پہ لکھا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ پارچمنٹ جو تھا سب سے مضبوط لکھنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا، کاغذ کو اس کو نہیں کہیں گے، کرتاس کہیں گے، وہ ہرن کی کھال ہوتی تھی. قرآن نے یہ کہا ہے رقم منشور، اس پہ لکھا جاتا تھا. اتنے کاتب لکھنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو صحابہ کو بلا کے پھر پڑھا کر ان کو خود پڑھ کر اس کی تائید کر کے تصدیق کر کے پھر اس امام میں رکھتے تھے. وہ جو ماسٹر پیس تھا وہاں سے یہ نقل کرتے تھے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کاپیاں نقل ہوتی تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے یہاں تاریخ میں کہ حضور نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جایا کرو تو قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو، ممکن ہے دشمن اس کی بے حرمتی کرے یا ضائع کر دیں. تو گویا نسخے قرآن کے موجود تھے حضور کی زندگی کے اندر. یہ سارا کچھ تھا. خود یہ چیز کہ خدا نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا تھا، یہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک تحریر میں آئی ہوئی مدون شدہ کتاب، مرتب شدہ کتاب. اور کتاب تو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو تھے کہ جو اوراق جمع کر کے اور اس میں وہ پھر لوہے کا چھلا ڈالتے تھے. یہ اس قسم کی جلد سازی غالباً اس زمانے میں نہیں ہوتی. وہ اب بھی یہ ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں یہ فرموں کے اندر وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں، اس میں لوہے کا چھلا ہوتا ہے، وہ لوہے کا چھلا ڈالتے تھے. تو یہ اوراق پریشاں کٹھے کر کے چھلا جب ڈالتے تھے تو اس کو کتاب کہتے تھے. اور قرآن کا پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب. اور پھر اس کے خلاف شکوک پیدا کرنا، یہ ورق تھا جی، جمع ہی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، ہڈیوں پہ تھا.
کھجور کے پتوں پہ تھا، اور پھر معاذ اللہ وہ جو آیتیں کہہ رہے ہیں، رجم کی 2 آیتیں کھجور کے پتوں پہ دکھی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ میری بکری کھا گئی، اور پھر کہیں ملی نہیں، یعنی وہیں سے ایک ہی جگہ تھی وہاں کھجور کے پتوں پہ، اور کھجور کا پتا اس طرح رکھا ہوا تھا کہ بکری آئے اور کھا جائے، اور جب وہ کھا گئی تو بکری کو قصاب لے گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، یعنی وہ 2 آیتیں اس کے بعد ملی ہی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی سازش قرآن کے خلاف ہوئی ہے عزیزان من، یہ سب آپ کے ہاں کی روایات کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر، کہ یہ قرآن کی یہ کیفیت، یہ یہود و نصارہ منافقین یہ شکوک ڈال دیجیے کہ صاحب یہ تو ہے ہی نہیں قرآن۔ اور پھر جناب آگے جو اس کی تاریخ تدوین اور جمع کی ہے، پہلے چیز کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ جمع ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے متعلق تو جامع القرآن، یعنی وہ قافیہ عثمان کا ملانے کے لیے جامع القرآن نام تھا، یعنی پہلے جو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے جمع کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کے ہاں کتاب المصاحف ہے، میں نے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، یہ بھی روایات میں ہے کہ جو خود حضرت عثمان نے جمع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی غلطیاں رہ گئی تھی، ان سے کہا کہ غلطیاں رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے خود درست کر لیں گے، یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اللہ اکبر، صحیفے کے اندر ہے یہ قرآن، خود صحفاً لکھا ہوا ہے، صحیفہ تو کہتے ہیں مدون کتاب، صحیفے کے اندر ہے، مکرم ہے، مرفوع ہے، مطہر ہے، اللہ اکبر، قرآن کی عظمت، وہ بہت رفتوں والا ہے، بہت کرامت والا ہے، بابرکت باعزت، یہ کیفیت، بے ایدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، یہ بڑے معزز ہیں، سفرۃ بے داغ جن کے کردار ہیں، سیرتیں ہیں، سفرۃ سفیدی کو کہتے ہیں، کرامن بررۃ، عربی زبان میں کرم کا لفظ جو ہے ہر قسم کی عزت اور تقیر اور بلندی اور رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرامن، پھر برارتن، ہر قسم کے اثرات سے آزاد، یہ تھے جن کے ہاتھوں سے قرآن کہتا ہے، یہ خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن لکھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ مدون ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا، لکھنے والوں کی قرآن خدا نے یہ صفات بتائی ہیں، ایسے لکھنے والے موجود تھے، خدا خود کہتا میرا ذمہ تھا اس کو جمع کرانا، لکھانا اور اس کو پھر محفوظ رکھنا، یہ قرآن کے متعلق ہے۔ 12 سورہ عبس کی آیت 16 تک عزیزان من ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 6 تاریخ ہے، اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبس سے ہوتا ہے، 80ویں سورت 10۔ عبسا و تولا ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا، بڑا ناگوار گزرا اس کے اوپر کہ اس کے پاس ایک غریب اندھا کیوں آ گیا۔ بات اتنی سی ہے، تشریح بعد میں کروں گا۔ تمہیداً ایک اہم نقطہ ہے، ضمناً تو وہ پہلے بھی میرا خیال ہے کئی بار آ چکا ہے، لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر میں اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کے راستے میں سازشوں سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان میں ایک عقیدہ شان نزول کا بھی ہے۔ کوئی سا آپ ترجمہ یا کم از کم تفسیری ترجمہ دیکھ لیں گے تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے اور اس حکم کی شان نزول یہ ہے۔ یہ شان نزول کیا چیز ہے؟ اور میں نے یہ عرض کیا کہ جو رکاوٹیں بڑی بڑی پیدا کی، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک شان نزول کا عقیدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق وحی کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا، نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوئی۔ دین کو مکمل کر دیا خدا نے قرآن کے اندر۔ دین میں رہنمائی دی گئی ہے تمام نوع انسانی کے لیے ابدی طور پر، یعنی قیامت تک کے لیے۔ تکمیل بھی ایسی دین کی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں ناقص، ناتمام یا تشنہ رہ گیا ہو، یا یہ محدود رہ گیا ہو کسی خاص زمانے کے تک۔ قیامت تک کے لیے نوع انسانی کے سامنے جو پرابلمز آنی تھیں ان کے متعلق قرآن میں رہنمائی دی گئی، اور مشیت نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی مزید حکم، قانون، اصول، قدر، رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو گویا یہ مشیت کے ایک پروگرام کے مطابق یہ ضابطہ، ایک ہدایت نازل ہوا خدا کی طرف سے، مکمل کیا گیا اسی مشیت کے مطابق۔ جو کچھ خدا نے دینا تھا وہ اس میں دے دیا۔ پھر اسے سمجھ لیجئے، جو کچھ خدا نے نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے دینا تھا وہ اس کے اندر دے دیا۔ شان نزول کے معنی یہ ہیں، یہ جو عقیدہ پیدا کیا گیا کہ وہ اصل میں فلاں واقعہ اس طرح سے ہوا تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بیویاں بلا حجاب باہر نکلا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی کہ اس طرح سے فتنہ پرور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے فتنہ برپا کرنے کا، ان کو باپردہ نکلنا چاہیے۔ ان کی شکایت رسول اللہ نے سنی تو اس پر خدا کی طرف سے پردے کے احکام نازل ہوئے۔ ایک مثال میں نے یہ دی ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کی ان چیزوں میں اکثر ہوگا کہ اس کی شان نزول یہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے، یہ آخری بار آخری پارے میں باتیں آ رہی ہیں، آپ کے کام آئیں گی۔ بات یوں ہوئی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نہ اترتی، سیدھی سی بات۔ یعنی یہ قرآن کسی خاص اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے متحد رہنمائیاں نہیں اس میں دی گئیں، بلکہ یہاں دنیا میں انسانوں نے کچھ آپس میں واقعات کیے تو ان واقعات کی وجہ سے خدا کی طرف سے ایک حکم آ گیا۔ تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم بھی نہ آتا۔ پھر سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کا ضابطہ مشیت کے کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر وہی نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ ایک وحی اس کے مطابق اترا کرے۔ اس واقعہ کی وجہ سے واقعہ وہ نہ ہوتا وہ وہی بھی نہ آتی، اور قرآن نے وہ واقعی تو بیان نہیں کیا، اس کے مطابق جو رہنمائی دینی تھی انسانوں کو وہ رہنمائی دی ہے۔ جتنے بھی قرآن کریم نے خود واقعات بیان کیے ہیں امم سابقہ کے، انبیاء گزشتہ کے، جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد وقایع نگاری نہیں ہے، بلکہ ان کے ضمن میں ان پر مبنی وہ ابدی احکام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، اقدار دی ہیں جو دین کا مقصد تھا۔ اور یہ سارا قرآن نے خود کر دیا، وہ واقعات بھی بیان کر دیے، وہ ان امتوں کے احوال و قواعد بھی بیان کر دیے، انبیاء کی سرگزشتیں بھی دے دیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ سارے احکام و اقدار وابستہ تھے، وہ مکمل کر دیا۔ اب جہاں قرآن نے خود نہیں کسی چیز کے متعلق کچھ کہا، وہ ان لوگوں نے پورا کیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے یہ حکم نازل ہوا۔ پھر دوہرا دوں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ آتا۔ تو قرآن کی رہنمائی یا قرآن کے احکام ہوا ہیں ان واقعات کے اوپر جو چیزیں دی گئیں ان سے۔ یہ واقعات نہ ہوتے تو قرآن آتا رہ جاتا۔ پھر یہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی ہوئے نا، واقعات تو ہوتے رہتے ہیں قیامت تک۔ اگر حضور کچھ عرصہ اور زندہ رہتے
اور کچھ واقعات ہوتے تو اور بھی احکام آ جاتے، قرآن میں اضافہ اور ہو جاتا، اور حضور کے بعد قیامت تک واقعات تو ہوتے رہیں گے، نبوت ختم ہو گئی، اور جو چیزیں موجب بنا کرتی تھی خدا کی طرف سے وحی کی نزول ہونے کا، وحی کے نزول کا، وہ واقعات تو ہوتے رہیں گے، اب اس کے مطابق وحی کی رہنمائی نہیں آئے گی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدے نے قرآن، وحی کا مقصد، قرآن دین کی اکملیت، ختم نبوت، ان تمام کے اوپر کیا اثر ڈالا اس عقیدے نے؟ اب واقعات ہوتے رہیں، اب وہی نہیں آ سکتی کیونکہ خدا نے نبوت کو ختم کر دیا، اور جو چیزیں موجب ہوتی تھیں اس رہنمائی کے نازل ہونے کی وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو رہنمائی آئی وہ محدود ہو کے رہ گئی اس خاص واقعہ سے، اس واقعہ کو سامنے لائیے تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ معنی کیا ہیں اس خاص حکم کے، وہ تو اس واقعہ کی نسبت سے معنی متعین ہوں گے نا، کہ یہ بات انہوں نے کی تھی، اس کے متعلق یہ وحی آئی ہے۔ تو قرآن تو محصور اور محدود ہو کر رہ گیا ان واقعات پر، فہم قرآن مبنی ہوا ان واقعات کے اوپر، اور یہ واقعات قرآن کے اندر درج نہیں ہیں۔ یہ کہاں ہیں؟ 250 سال بعد کی روایات میں، 300 سال بعد کی تاریخ میں۔ وہ بزرگوار بخارا سے تشریف لائے، انہوں نے آ کے یہ جمع کی، کوئی نشا پور سے آئے، کوئی ترمذ سے آئے، سارے ایران سے آئے۔ وہ انہوں نے یہ شان نزول کے واقعات انہوں نے دیے اپنے ہاں۔ اب جو واقعہ انہوں نے دے دیا اس آیت کے معنی اس سے متعلق ہوگا، وہی مفہوم ہو گیا اس کا، پابند کر دیا قرآن کی ان رہنمائیوں کو ان واقعات کے ساتھ جو انہوں نے اپنے ہاں روایات میں درج کی ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس ایک عقیدے نے کیا کیا۔ اب اگلی بات یہ رہی کہ وہ پھر یہ عقیدہ کیوں وضع ہوا اور کیوں یہ چیزیں کی گئیں، اس کے تحت تو بڑی چیز گنجائش نکلا اس سے بڑی بڑی سازشیں کرنے کی۔ یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ سورہ نور میں چوبیس بٹا 11 سے یہ شروع ہوتا ہے واقعہ، مشہور ہے عام طور پہ عفق کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عفق کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف تہمت لگانا، تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عام مشہور ہے، بڑی شہرت اس کو دی جاتی ہے۔ واقعہ قرآن کریم میں یوں ہے، یہ جو آیات ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ جنہوں نے یہ تہمت تراشی تھی یہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا، اور وہ جو ان کا سرگنا تھا قرآن نے کہا لہو عذاب علیم۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اب آئی وہ رہنمائی جو دینی تھی قرآن نے۔ رہنمائی یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی تہمت لے کے آئے، کوئی اس قسم کی خبر لے کے آئے، تو دیگر مقامات میں ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر تم پر لے کے آئے تو اسی وقت اس پہ اعتماد نہ کر لیا کرو اور اس کو آگے نہ پھیلایا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو۔ اور حکومت کے متعلق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسر حکومت نے مقرر کیا ہو اس کی طرف ریفر کیا کرو کہ وہ اس کی تحقیق کرے، خود بخود اس کو لے دوڑے نہیں، کاتا اور لے دوڑی یہ نہ کیا کرو
اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے. یہ احکام قرآن میں موجود ہیں. اسی سلسلے میں یہاں بھی یہ کہا کہ جب یہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو پہلا رد عمل تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا قالوا ھذا افک مبین. یہ تو آن دی فیس آف اٹ جیسے کہتے ہیں نا، یہ تو نظر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہمت تراشی کی ہے، یہ بہتان ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا. اس کے آگے ہے ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم پہ قطعاً ہمارے لیے یہ ریبہ نہیں ہے کہ ہم یوں ہی اس چیز کو پھیلا دیں، سنی اور لے کے چلے گئے، بلکہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ ایک بہتان نظر آتا ہے. یہ آیات ہیں، اس میں قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ کون خاتون تھی جس کے خلاف یہ بہتان تراشی ہوئی. یہ کہیں نہیں آیا. قرآن نے جو رہنمائی اس میں دی ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی کہ وہ نام دیے جاتے، واقعات کی تفصیل بیان کی جاتی، سوال ہی نہیں تھا. عزیزان من، پھر وہ داستان شروع ہوتی ہے. آیات میں نے پیش کی آپ کے سامنے، اس کا صحیح اور آسان ترجمہ بھی آ گیا. ان کی روح سے ان آیات کا مفہوم سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کوئی پیچیدگی ہے اس کے اندر، کوئی ابہام کسی قسم کا قرآن میں تو کہیں ہے بھی نہیں. لیکن بالخصوص میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آگے بات چلے گی. اسپیکر نہیں، اتنی بیمار ہوگی کہ بالکل قریب المرض. اور اس کے بعد ایک دن آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی اور اس نے یہ کہا، میری عصمت کی گواہی دی، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطمئن ہوئے اور پھر مجھے گھر لے گئے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس قسم کی سازشیں تو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں نا. جب افسانہ ہی مطلوب ہو تو افسانے کی تو ہر شک پوری کی جاتی ہے. ملخص یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے آپ کے ساتھ. آپ سوچئے کہ مقصد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بہتان پھیلایا، لیکن یہ نہیں سوچا افسانہ نگار نے، یہ لوگ سوچا ہی نہیں کرتے تھے کہ تیرے نشتر کی ذات شریان کیسے ناتواں تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ بہتان ہے، یہ اس کے عظیم ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا. قرآن نے یہ کہا کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو. تحقیق نہیں کی جا رہی. قرآن نے یہ خود کہا ہے تہمت لگانے کے سلسلے میں، اسی سورہ نور میں ہے قذف جس کو کہتے ہیں، کہ قذف کی صورت ہو، کوئی بہتان تراشی کرے تو اس سے کہو کہ 4 گواہ لاؤ اس کے لیے، اور وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کو سزا دو. یعنی بہتان کے سلسلے میں یہ سارے احکام خود قرآن میں موجود ہیں. بہتان کا چرچا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی حکم کی بھی تعمیل نہیں کرتے. معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ افسانہ نگار یہ سازشی کس نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہے کہ بیوی کے متعلق ایسا ہی تھا نا ذہن میں، ضرورت ہی نہیں سمجھی کسی تحقیق کی، یہ کہنے کی کہ یہ بہتان ہے. بلا تحقیق دیکھ کے بھیج دیا. چرچا ہوتا رہا،
وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک ایک عورت آتی رہی میرے پاس، میں روتی رہی سارا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر بھی تحقیق نہیں کرائی. اس کے بعد بھی کسی تحقیق کے نتیجے میں وہ کسی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ میں بری ذمہ ہوں، میں بے گناہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے ان کی بریت. اب حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے تو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل ہے. اس روایت کی روح سے کیا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات، اس قسم کی تہمت تراشی کی بات آئے تو قرآن یہ کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے. رسول اللہ نے جو کیا تھا وہ ہے نا ہمارے لیے سنت رسول اللہ اور اسوہ حسنہ جو بخاری نے بیان کیا ہے. کوئی تحقیق نہ کرو، کچھ پوچھو نہیں، اٹھاؤ اور بیوی کو لے کے بھیج دو. اب آگے جا کے مشکل پیش آ گئی. رسول اللہ نے کسی تحقیق کے بعد یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے. وہی آئی، ان کو تو وہی آ گئی، ہم پہ تو وہی نہیں آئے گی. ہم نے جس کو میکے بھیج دیا وہ تو گئی. یہ ہے عزیزان من ان آیات کی شان نزول. شان نزول اے محمد گر قیامت را براری سرد خاک، سر برارو این قیامت درمیان خلق بھی. ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ ناموس رسالت کسے کہتے ہیں. حضرت عائشہ یا ازواج ام المومنین ہیں، یہ مائیں ہیں. اپنی ماؤں کے متعلق خیال نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم. قرآن نے کیا کہا ہوا ہے کہ تمہارا یہ رد عمل ہونا چاہیے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس طرح سے تحقیق کرنی چاہیے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اتنے گناہ گواہ ماننے چاہیے، اور اس وقت تک اس ملزمہ کو بالکل بری ذمہ سمجھنا چاہیے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ سنت رسول اللہ. خدا اس کے لیے وہی بھیج کے بریت کرتا ہے. اپنی طرف سے انہوں نے بڑی کھنڈ مار دی کہ ہم نے صاحب حضرت عائشہ کی عظمت برقرار رکھی کہ خدا نے بریت بھیج دی. جی رسول اللہ کے متعلق کیا خیال گزرا آپ کا؟ یہ ہے عزیزان من شان نزول کا عقیدہ وضع کرنے کے جذبات محرکہ. میں اگر اور بیان کروں اور ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی نہ کسی شکل میں ملوث ہوتے نظر آتا ہے کہ کتنی گہری سازش تھی جو یہ ہو رہی تھی قرآن کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف. حضرت زینب علیہ السلام کا نکاح وہ حضرت زید کے ساتھ یہ ہوا. بات بالکل صاف تھی. حضرت زینب آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اتنی قریبی رشتے والی بہن، بچپن سے اکٹھے رہے تھے. اس کی شادی آپ نے خود یہ اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ اس لیے کی کہ قریش بنی ہاشم کی عظیم ترین ایک خاتون کی شادی ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر کے مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے. آپ خود شادی کی اور اس کے بعد وہ نبھ نہ سکی تو ہوتا ہے نہیں نبھی. حتیٰ کہ حضرت زید نے قرآن میں یہ ہے کہ حضرت زید نے، میں اس کا بھی ریفرنس دے دوں، میں نے لکھ لیا تھا احتیاط میں، 33/37 سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ معاملہ اس حد تک گزر گیا کہ حضرت زید ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے. قرآن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ نہ طلاق دو. آپ نہیں چاہتے تھے کہ
اس قسم کی جو شادی اس مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ ناکام ثابت ہو جائے، اور پھر جو اپنی پھوپھی زاد بہن کے اوپر گزرے گی، ایک تو شادی اس طرح سے کی، پھر اس غلام نے معاف رکھی، اس نے طلاق دے دی. کچھ بھی سا قرآن میں یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے انہیں حضرت زید کو کہ طلاق نہ دو، اس کے باوجود انہوں نے طلاق دے دی. تو یہ اتنا صدمہ گزرا تھا اس خاتون پر، حضرت زینب پر، کہ اس کی تلافی کے لیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا. بات یہ واضح ہے، شان نزول معاذ اللہ، کہ ایک دن اس شادی کے بعد ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے، زید گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی یہی حضرت زینب. انہوں نے دروازہ کھولا، وہ سامنے آئی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو حضور ان کو دیکھ کے، ان کے حسن کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئے. پھوپھی زاد بہن ساری عمر ساتھ رہے ہوئے، خود شادی کی ہوئی، کسی غیر کے گھر میں جیسے گئے ہیں، دروازہ کھلا ہے سامنے سے، وہ نظر آ گئی ہے، فریفتہ ہو گئے اور چاہا کہ خود شادی کر دیں، اور زید سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو تاکہ میں شادی کر سکوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ روک رہے تھے انہیں کہ یہ نہ کرنا. شان نزول جو ہے بخاری شریف وہ یہ کہہ رہی ہے. کیا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا جا رہا ہے. جب غیر مسلم ان روایات کو جو انہوں نے تو درج کر دی بخاری اور مسلم نے، 1000 برس سے ہمارے ہاں کے سارے علماء کرام کو پائے الزام سینے سے لگائے پھر رہے ہیں، نصاب میں یہ داخل ہے، درس میں یہ پڑھائی جاتی ہیں، ان کا ختم ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کا ختم جو ہے یہ تو کبھی ہوتا ہے، اب تو خیر عام ہونے لگ گیا ہے، پہلے تو رمضان میں ہوتا تھا. بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے. یہ جتنے بھی بعد میں یہ علماء کرام بن کے نکلتے ہیں ان کو سند ملتی ہے. یہ ساری جتنی روایات ہیں اس قسم کی شان نزول کی، یہ ان کتب، یہ حدیث کے جو مجموعے ہیں ان میں ہے. تو یہ جو غیر مسلم جب ان قسم کی روایات کو اکٹھا کر کے یا ویسے ہی پیش کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقاضے ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب بین کی جائے، یہ بند کی جائے، اور اس کے بعد جو اور بھی ناموس رسالت کے مسائل جذبات جس کے زیادہ مشتعل ہوتے ہیں وہ جو کچھ کر گزرتا ہے وہ بھی سب کچھ یہ ہے. میں کراچی میں تھا تو ایک دفعہ ایک کتاب آئی وہاں سے مغرب سے، انگریزی کی کتاب سیرت پہ لکھی ہوئی تھی، اس میں اس قسم کی روایات تھی. تو اس کتاب کو ریفر کر دیا گیا، میری طرف بھیج دیا گیا کہ ذرا اس کو دیکھو، کہتے ہیں اس کو بین کر دیا جائے. تو کیا اس میں ایسا مواد ہے کہ اسے بین کر دیا جائے؟ میں نے اس کتاب کو دیکھا، اس میں یہ جو روایات تھیں وہ بالکل صحیح اس نے نقل کی ہوئی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی اضافہ نہیں تھا. میں نے اس کتاب کو ان روایات کے اوپر حوالے دیے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں حدیث ہے، یہ فلاں روایت ہے، یہ فلاں تبری میں ہے، یہ سارے لکھ کے تو میں نے کہا کہ یہ ہے اس قابل کہ واقعی بیان کی جائے کہ یہ اتنی بڑی تہمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ان کتابوں کو بیان کیا جائے جہاں سے اس شخص نے یہ لیا ہے. وہاں ان کتابوں کے اندر جو یہ چیزیں موجود ہیں ان کو تو تم سر آنکھوں پہ لگاتے ہو، ان کے تو ختم کرتے ہو، ممبروں میں محراب پہ اس میں دہراتے ہو، اور جو اس میں سے نقل کر کے اپنے یہاں درج کرتا ہو اس کتاب کو بیان کرتے ہو. ارے چور کو مارتے ہو، چور کی ماں کو مارو. ماں کو کیسے مار دو؟ وہ تو امام ہے، انہوں نے وہ کتابیں جمع کی ہوئی، ان میں وہ بدستور اسی طرح چلی آ رہی. بات ہو رہی تھی شان نزول کے عقیدے کی. آپ نے اب
یہ خیال فرما لیا کہ یہ عقیدے کے وضع کرنے کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ گنجائش نہیں تھی اس قسم کی یہ تہمت تراشیوں کی، اس قسم کی افسانہ نگاریوں کی۔ اگر قرآن تک رہا جائے تو قرآن نے کوئی ذکر نہیں اس قسم کا کیا اپنے ہاں ان واقعات کے متعلق۔ یہ ساری چیزیں روایات کے اندر شان نزول بیان کر دیا کہ صاحب یہ تھی وہ بات، اس پہ خدا نے وہ یہ احکام نازل کیے یا یہ آیت اتری تھی۔ اور اب ان آیات قرآنی کو انہی روایات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، ان کا مفہوم ہی یہ متعین کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شان نزول کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اپنی ذات میں خود مکتفی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ خدا کی کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس نے بڑی تحدید سے یہ کہا ہے یہ، اور یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ بالکل کافی نہیں ہے، مجمل ہے، ناقص ہے، تشنا ہے، کمی ہے، اور وہ ساری چیزیں پوری کر رہی ہیں یہ روایات جو خاص مقاصد کے تابع وضع کی گئیں۔ قرآن کریم میں جہاں تک نام لینے کا ذکر ہے، ایک تو حضرت زید کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اس واقعے کے اندر جہاں حضور نے یہ فرمایا ان سے کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ غالباً 33/37 کی ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور ان سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، طلاق نہ دو، بیوی کو بیوی بنا رکھو۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، تو جو میں نے ابھی عرض کیا وہ شان نزول کی روایت جو ہے کہ حضور معاذ اللہ دیکھ کر اس کا حسن ان کی بیوی کا معاذ اللہ فریفتہ ہو گیا اور ان کو آمادہ کیا کہ طلاق دو۔ اب یہ جو بات ہوگی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے، پوچھو نہیں عزیزان ایمان، پھر میں کہوں گا کہ بڑا سینے پہ پتھر رکھ کے کر رہے کہ جی یہ جو تھی نا یہ اوپر سے کہتے تھے، ایسے ہی اندر سے یہی چیز کہہ رہے تھے کہ طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور کی سیرت مقدسہ جو نوع انسانی کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ ہے، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر وہ جو نوع انسانی کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ ہے، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر وہ قیامت کہ جو یہ کہہ دے کہ میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کی طرف ان کو منسوب کروں، اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کی کسی روایت کو اس نے غلط کہہ دیا ہو، قرآن کے خلاف جاتا ہے، جائے، ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا داغدار ہوتی ہے، ہوتی رہے، بخاری کی کسی روایت کو غلط نہ کہہ دیا جائے۔ ان سے بھی بلند مرتبہ ہے ان کا بخاری اور مسلم۔ عزیزان من، قرآن کے سمجھنے میں یہ یاد رکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ نام جو لیا ہے تو یہاں قرآن نے صرف یہاں حضرت زید کا نام ایک دم سارے قرآن میں اس واقعے میں ہے، یا وہ ابی لہب کا نام ہے، تبت یا ابی لہب، وہ کسی کا نام نہیں قرآن نے لیا۔ یہ شان نزول کے لیے ایک ایک آیت چن کے لاتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہے، یہ اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق آ گیا، اس کے متعلق آ گیا، اور ساری چیزیں اسی قسم کی سازش کی۔ قرآن سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ خود مکتفی ہے۔
اپنے مطلب اور مقصود کو وہ خود واضح کرتا ہے. سورج دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن کریم اور جو قرآن نے خود کہا ہے، علم، عقل، شعور، فہم، ادراک، یہ قرآن اور علم و عقل انسانی. قرآن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. باقی سارے وضع کردہ اضافے ہیں قرآن کے ساتھ جو دیے گئے ہیں. قرآن مکمل دین ہے، نور ہے، روشنی ہے، خود مکتفی ہے. اس تمہیدی تعارف کے بعد، بلکہ وضاحت کے بعد، آنے نزول کیا ہے ان کے نزدیک. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو آج کی درس کا موضوع ہے. سورہ عبس، 80ویں سورہ. عبس وتولی ان جاءہ العامی، پیشانی شکن آلود ہو گئی، تیوری چڑھائی، منہ بسورا، بڑا ناگوار گزرا. کیا ناگوار گزرا؟ یہ کہ یہ ایک غریب اندھا کیوں آ گیا. قرآن نے یہاں نام نہیں لیا کہ کس نے یہ کیا، کس پہ یہ واردات گزری. شان نزول آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، انہیں واضح و تلقین کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان صحابی، جنہیں مفہوم نام بھی دے دیا گیا، وہ آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے. اور رسول اللہ کو یہ بڑا ناگوار گزرا. آپ نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا کہ یہ کیوں آ گیا. شان نزول قرآن نے نہیں کہا. میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا کہا. یہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک طرف یہ رؤسائے قریش ہیں، امیر لوگ ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، دوسری طرف ایک غریب اندھا ہے. تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ بتا رہے ہیں. نہیں جی چلے گا، کیسے پوچھا لگائیے وہ ان کو 1 گھنٹے تو دینا ہے. اچھا اسی میں لیجیے صاحب. میری مین آئے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے. کیسٹ میں نہ کیسٹ بھائی یہ بات تو پوری کرنے دیجیے مجھے، بیچ میں بات رہ گئی تو کچھ نہیں آئے گا تو بعد میں کر لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، جہاں سے شروع ہوئی یہ بات سلسلہ وحی کی اور رشد و ہدایت کی اور نبی کی حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے کیا بات شروع ہوئی ہے. قرآن نے اس میں پورے قصے میں بات کیا کہی ہے؟ بات یہ کہی ہے کہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے، جنہیں یہ لوگ نچلے درجے کے کہتے تھے، کمین کہتے تھے، کمی کہتے تھے، کنجڑے کہتے تھے، یہ تھے جو ادھر آئے. اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ آئے اور یہ آ کر حضرت نوح سے انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اگر تم نکال دو تو ہم آئیں گے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے برابر ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم ان میں سے معروف ہوں، یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے. آتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں تمہاری دعوت کو، ان کو نکال دو. اور اس کے جواب میں پھر پہلی دعوت کے جواب میں یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے
کہ ان کا صدق و خلوص، ایک ایک کا صدق و خلوص تمہارے جیسے ہزاروں کو نچھاور کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. کیا کہتے ہو تم؟ یہاں معیار دولت اور حشمت اور عزت و وقار نہیں ہے، یہاں معیار ایمان اور خلوص ہے. جو اس کے ساتھ آئے گا وہ معزز اور مکرم ہے، وہ میرا مقرب ہے، میرے قریب بیٹھے گا. تمہاری خاطر اگر میں انہیں نکال دوں گا، خدا مجھے اپنی بارگاہ سے دھکا دے کے نکال دے گا. پہلی دعوت. اور ہر نبی کی سرگزشت میں یہ چیز چلتی آتی. قال الملأ الذین، وہ سردار جو تھے انہوں نے آگے یہ کچھ کہا. نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے، صدق کے دل سے آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو جاؤ. یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بڑے بڑے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو دوں. سوال نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ صدق کے دل سے اور خلوص سے کون اس کو قبول کرتا ہے. یہ انبیاء کرام کا پورا شیوا اور ان کے ہاں کی یہ روش چلی آ رہی ہے، قرآن کی تعلیم چلی آ رہی ہے، اور بنیاد ہے یہ قرآن کی تعلیم کی. انسانیت کی مساوات ہے جو قرآن جو تلقین کرنے کے لیے آیا ہے. یہ کچھ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء کرام کی آخری کڑی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو خود قرآن نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو انسانیت کے خلق عظیم پہ حامل ہیں. انبیاء کرام کے زمرے کا اتنا اولوالعزم نبی، خلق عظیم کا حامل، جس کو قرآن یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ اگر ایک غریب یا ایک اندھا آ کے محفل میں بیٹھ گیا تو اس پہ ناگوار گزرے، تیوری چڑھا لے، منہ مسور رہے، اسے کہو کیوں آ گئے ہو تم یہاں، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ اس کی شان نزول بیان کی جا رہی ہے. آیت کا اصل مطلب کیا ہے وہ شیخ صاحب نے پابندی لگا دی. آئندہ درس میں عزیزان مان یہ ہوگا. آج کچھ ویسی چیز کہتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا، مذہبی علماء نے آپ کو کفر کا فتویٰ دی، اور یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے آپ کے خلاف متعدد الزامات عائد کرنے کا سلسلہ برابر جاری ہے، اور ان کا پراپیگنڈا شدت سے کیا جا رہا ہے کہ قوم کا قریب ہر طبقہ سے متاثر نظر آتا ہے. یہ منکر سنت ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ 3 نمازیں اور 9 روزوں کا قائل ہے، نئی قسم کی نماز پڑھتا ہے، آدمی اسی کی تلقین کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے ازالے کے لیے آپ کے پاس کیا ذرائع ہے؟ اتنی سی بات ہی نہ پوچھیے کہ میرے پاس اس کے ازالے کے لیے ذرائع کیا ہے. پوچھیے کہ یہ پروپیگنڈا ایسا جھوٹا جو ہے، یہ حضرات جو بہرحال اقامت دین کے مدعی بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ اس قسم کے کھلے ہوئے جھوٹ کی جرت کیسے کر لیتے ہیں؟ پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے. جرت کر لیتے ہیں. مودودی صاحب کا یہ فتویٰ غور سے سنیے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے. لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا ہے. واجب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویسے نہ کیا جائے تو اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا زندگی کی بعض عملی ضروریات کے لیے. اب ان کے نزدیک اس سے بڑی عملی ضرورت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ شخص اس اسلام کا ذکر کر رہا ہے جس اسلام کو شکست دینے کے لیے ہم اس قدر یہاں جہاد برپا کر رہے ہیں. اس کے لیے طریقہ ایک ہی تھا، اتنا بدنام کر دیا جائے کہ کوئی اس کی بات نہ سنے. چنانچہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ منکر سنت تو مجھے اس وقت کہا گیا جب میں نے یہ عرض کیا کہ سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکے گا جسے تمام فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لے. منکر سنت منکر حدیث مجھے اس وقت کہا گیا، اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خود مودودی صاحب نے
1970 میں 20 سال بعد اعلان اس کا کیا، لکھ کے یہ کچھ دیا، اور اسی لیے کہا کہ اس کے مطابق تو نہیں بن سکتا، فقہ حنفی نافذ کی جائے۔ انہیں کسی نے بھی نہ منکر سنت یا منکر حدیث کہا، اور میرے متعلق خود انہوں نے بھی یہ اس کے بعد کہا کہ یہ منکر سنت ہے اور منکر حدیث ہے، چلتے گئے۔ یہ حدیث کے متعلق اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی گراں گزرتی ہے کہ میں یہ بھی صفائی پیش کروں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کیا سمجھتا ہوں۔ میری کتاب معراج انسانیت ہے، اپنے منہ سے نہیں میں کہہ رہا، جنہوں نے پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر پاکیزہ اور شفاف کتاب دوسری نہیں ملتی۔ اس میں سینکڑوں حدیثیں میں نے نقل کی ہوئی ہیں۔ انداز یہ ہے کہ اوپر قرآن کی آیت لکھتا ہوں اور اس کے مطابق جو حضور کی سیرت میں حدیثیں ملتی ہیں ساری اس کے اندر میں لکھتا ہوں۔ شاہکار رسالت میری دوسری کتاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہمایوں کا پورا نقشہ اس میں دیا گیا ہے، اس میں متعدد احادیث نقل کی ہوئی ہیں صاحب، یہ ساری ان لوگوں کے سامنے ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ 3 نمازیں، 9 روزے، یہاں ایک فرقہ ہے اہل قرآن، یہ ان کا عقیدہ ہے 3 نمازیں اور 9 روزے، اور وہ عجیب قسم کی نماز ہے جو انہوں نے اپنے ہاں وضع کر رکھی ہے۔ اس فرقے کے خلاف سب سے زیادہ میں نے مخالفت ان کی ہے، لٹریچر میرا موجود ہے، پیمفلٹ لکھے طلوع اسلام میں ان کے خلاف میں نے مضامین لکھے، آپ احباب نے دیکھے ہوں گے۔ ان میں سے کسی شخص نے ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا، میں نے ان کے خلاف یہ کچھ لکھا، اور یہ پھر 3 نمازیں اور 9 روزے جو ان کے ہیں میرے سر تھوپے چلے جا رہے ہیں، بار بار کہہ چلے جا رہے ہیں ایسا 3 نمازیں 9 روزے۔ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، یہاں ایک صاحب تھے آئی سی ایس کے، اب ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے لاہور میں ایک دفعہ یہ طرح ڈالی کہ نماز اردو میں پڑھنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے اردو میں نماز پڑھائی بھی تھی۔ یہاں یہ بات ہوئی، میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت نہیں کی۔ میں کراچی میں تھا، وہاں سے میں نے قد آدم پوسٹر چھپوا کے لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں قرآن ہے، دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا، اس فتنے کا ابھی سے سد باب کرو۔ میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، میرے مطلب جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا، یہ ہے طلوع اسلام کا مقصد و مسلک۔ کم از کم 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے یا شاید میں یہ چھپتا ہے، اور یہ پیمفلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید اب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ چھپ گیا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ غور کیجیے، لکھا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی معراج کبریٰ ہے، یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے، سو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے، اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اصول صحابہ کبار کی سیرت کے متعلق بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کسی نئی وضع کی نماز ایجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت قائم ہو گئی، اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے، لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں پہنچتا۔ اور لکھا یہ کہ ہم بھی
اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں. ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرے. یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو. طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے، نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کے نزدیک دین میں فرقہ سازی شرک ہے. امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے. ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآنی نظام خلافت علی منہاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا مسلک جسے ہم برسوں سے دہراتے چلے آ رہے ہیں. اس کے خلاف جو کچھ ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے. اب رہا اس پروپیگنڈے کی مشینری. جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے پروپیگنڈے کی، دنیا کی کسی بڑے سے بڑے مملکت کے پاس بھی نہیں ہے. ہر شہر کے ہر گلی، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر کوچے میں مسجد موجود ہے. مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے. وہ ان کے ہاں کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، وہاں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ ایک اجتماع ہوتا ہے. وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے، سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز بیک وقت اٹھ جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں. حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتے. جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. نماز کے بعد چلے آتے ہیں اور پھر باہر بات چلتی ہے کہ صاحب دیکھا سنا آپ نے، مولوی صاحب نے آج فرمایا وہ پرویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے. بھئی تم نے کہیں یہ پڑھا، اس سے ملا، اس سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہنے کے ساری دنیا کہتی ہے، یہ سند ہے، ساری دنیا کہتی ہے. کسی نے نہیں، نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ مجھ سے پوچھا ہوتا ہے، نہ کبھی خط لکھا ہوتا ہے، ساری دنیا کہتی. بات کیا ہے یہ ساری؟ وہاں بھی اکیلا یہ شخص پرویز تھا جو ان کی مخالفت کرتا تھا طلوع اسلام. وہاں ان کو شکست ملی ہے اور بری طرح شکست. یہاں بھی انہیں پتا ہے کہ صرف یہ اکیلا شخص ہے جو اس آواز کو اٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہے. اور یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسا نکو بنا دیا جائے کوئی اس کے قریب نہ آئے. اور وہ کامیاب ہیں اس میں. اچھے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جو ہے ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ صاحب وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، اچھا وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے. بھائی تمہیں اس کا کیسے پتہ کہنے کہ ساری دنیا کہتی؟ وہ کچھ خائف بھی ہیں حقیقت میں. اور واقعی اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے بخلا دیتا ہے آدمی کو. یہ تو معلوم نہیں کہ کس مٹی کا بنا ہوا میں ہوں کہ اس کے باوجود اس زمانے سن 38 سے لے کے اس وقت تک ان نشتروں کو، ان تیروں کو جھیلتا چلا جاتا ہوں. اور عزیزان من باقی رہے عذرائے، انقلابی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، یاد رکھیے. جب پہلی آواز اٹھاتا ہے سیکنڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور باہر کھڑے بندوں میں لانے والا وہ بڑے دل گردہ کا ہمارے کو جو چاہتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کے ساتھ ملے. میرے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ اپنا ذاتی طور پہ ذرائع جتنے بھی ہیں، کسی سے کوئی مدد نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتا، کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اکیلا تنہا اس ساری چیز کو ذرائع میرے ہاں کہ آپ کو معلوم ہے طلوع اسلام میگزین محور، اس کے پیمفلٹ جو ہم ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شائع کرتے ہیں. میرا ہفتہ وار درس، اس کے ٹیپس جو ریکارڈ ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اور اب باہر انگلینڈ اور امریکہ تک میں ٹیپس کے ذریعے سے قرآن کی آواز جو ہے وہ باہر جا رہی ہے. یہ وہ ذرائع ہیں. اس وقت اپنی محدود وسعت کے مطابق ان کو میں استعمال کرتا ہوں. اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں. عمر اب میری قریباً 80 کے قریب ہونے کو آئی. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے مرحلے کے بعد اس عمر میں بھی یہ کچھ اسی طرح سے کیے چلا جا رہا ہوں. اور یہ کسی پہ نہ احسان ہے نہ کسی پہ مروت ہے. ایک
میرے ایمان کا تقاضا ہے، میرے دل کی پکار ہے جس کو پکارتا جاتا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ اس توانائی دے گا اس پکار کو زندہ رہتا ہوں۔ مسلک یہی ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند، اور ایمان میرا یہ ہے کہ غلط اور صحیح، حق اور باطل، جائز اور ناجائز کا واحد معیار خدا کی کتاب ہے۔ اور ہر شخص سے یہ میں کہتا ہوں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان میں دہرایا چلا جا رہا ہوں، اور اس لیے کہ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہی کتاب کافی ہے تمہارے لیے صاحب۔ یہ ہے میری آواز، میری بیٹی، یہ ہے میرے خلاف پروپیگنڈا، اور یہ میرے پاس محدود سے ذرائع ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ جتنے احباب اس کو اچھا سمجھیں اور ان میں یہ جرت ہو کہ وہ باہر جا کے بھی کہیں، وہ اس پکار کو آگے پہنچاتے ہیں، نہ کہیں، مجھے کسی پہ گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ جس کے دل کی پکار ہے وہ زبان پہ لائے، یہ جس کے دل کی پکار نہیں ہے میں اس کی زبان سے بھی یہ نہیں سننا چاہتا، اس میں منافقت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے عزیزہ میرا مسلک، یہ ہے کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ کہیں اور سے یہ آواز نہیں نکلے گی۔ شکریہ۔